شیخ مطاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میرے ایک ایمان ہے مصائب گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا. میرے سرائکی والے دوست اللہ ان کی زبانوں کو تاثیر دے, وہ سرائکی میں آدھا گھنٹہ پڑھا گھنٹہ مصائب پڑھتے. لوگ کہتے ہیں قبلہ چوکھا مصائب پڑھو. مصائب چوکھا نہیں ہوتا, مصائب پڑھا بھی نہیں جاتا, سنا بھی نہیں جاتا, محسوس کیا جاتا ہے. ایک ایک جملہ مصائب ہوتا ہے, یقین جانا. ایران عراق جاؤ ایک جملے پہ مجلس سے ختم ہو جاتی ہیں. شیخ مطاری کا یہ ایک جملہ پورا مصائب ہے. شیخ مطاری نے کہا کربلا میں 2 زینب ہے, ایک آخری الوداع سے پہلے. لمبا میں نے انتظار کو نہیں کروانا, آپ کو ٹینشن نہ لے. ایک آخری امام کے ایک آخری ودا سے پہلے, ایک آخری ودا کے بعد, یہ 2 الگ الگ زینب ہیں. شیخ مطاری الگ الگ زینب کے. شیخ مطاری نے کہا جب حسین آخری الوداع پہ آئے نا, غریب کا گھوڑا گیا خیموں سے باہر, کہ رسید محمد یار کیا صاحب آپ کے علاقے میں بڑا رہے, وہ فرماتے ہوتے تھے حسین ایسے چلے جیسے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں جنازہ جب اٹھتا ہے نا ترتیب ہوتی ہے, پردہ دار بیوی جنازے کے پیچھے چلتی ہیں آخری دروازے تک. جب گھر کا بڑا دروازہ آتا ہے نا, مرد جنازہ لے کر نکل جاتے ہیں, پردہ داروں کے قدم رک جاتے ہیں, جگر پھٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. شیخ مطاری کہتے ہیں جب حسین کا پہلا قدم آئے نا خیموں سے باہر, پیچھے کورا میں ماتم بپا, تو کوئی بی کہتی واہ محمد, کوئی بی کہتی واہ غربتا, کوئی بی کہتی مل الیتیم حتی یکبر. لیکن شہید مطاری کہتے ہیں زینب واحد بی ہے جس کے رونے کی کوئی آواز نہیں آئی. مولا حسین حیران ہو گئے, میرے حصے کی بہن زینب ہے, رونے کی آواز کوئی نہیں ہے. شہید مطاری کہتے ہیں کہ مڑ کر دیکھا نا, زینب غش کھا کے زمین پہ گر پڑی. ایک جملہ فرمائے زینب حوصلہ, تجھے بڑی منزلیں طے کرنی ہے, اسی منزل پہ حوصلہ ہار جائے گی. شام غریبہ میرے بکھرے یتیم کون جمع کرے گا, جلتے ہوئے خیموں سے میرے سجاد کو کون اٹھا کے لائے گا. فرمائے زینب تو نے شام اور کوفہ کے بازاروں میں جا کر بتانا حسین باغی نہیں تھا, نمازی تھا. شہید مطاری کہتے جب حسین نے کہا زینب تو نے بڑے بڑے کام کرنے, سجاد بیمار ہے, تو کافرہ سالار ہے. پھر کربلا نے ایک اور زینب دیکھی, نہ پھر گھبرائی ہے نہ پھر روئی ہے. اللہ اکبر. اتنا دل مضبوط ہو گیا نا, وہ کام کر گئی جو مردوں کے بس سے باہر ہے, وہ کام کر گئی جو مردوں کے بس سے باہر ہے. کیسے؟ اللہ اکبر. اب جانتے ہیں جب جنازے پڑے ہوتے ہیں نا, مرد تسلیاں دیتے ہیں, عورتیں بے ہوش ہوتی ہیں. لیکن 11 محرم کا دن تھا, حسین کا لاشا پتھروں کے اندر ٹوٹی تلواروں کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا. سجاد کی نظر بابا کے لاشے پہ پڑی, سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. علی کی بیٹی نے آواز دی یا بقیت الماضین, سجاد میں نے 72 میں سے ایک مشکل سے بچا. اجرکم حل اللہ یا بقیت الماضین مالی اراکت جود بنفسک. سجاد زمانے کا امام ہے, لیکن اللہ جانتا ہے زینب اپنے آپ کو بھی سنبھالے ہوئے تھی. اپنے سجاد کو حوصلہ دے کے کہہ رہی تھی سجاد میں نے 72 میں سے ایک بچایا. سجاد اگر تو مار جائے گا پھوپھیوں کا آسرا کون بنے گا. اور پھر ملک صاحب قبلہ بڑا جملہ پڑھتے تھے, اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے کہا حسین صاحب قبلہ پڑھتے ہوتے ہیں, زینب نے دیکھا نا سجاد کو تسلی نہیں ہوئی. پھر زینب نے وہ کام کیا جو انسان کے بس سے باہر ہے. علی کی بیٹی نے وہ کام کیا, سجاد کو بابا کا لاشا بلا دیا. سنو کہ کون سا کام کیا, اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس بھی ذوالجلال سے نہیں گرے تھے. عباس علی کا بیٹا تھا, سوار ہونا بھی جانتا تھا, اترنا بھی جانتا تھا, لیکن زینب علی کی وہ بیٹی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخ. مولا حسین کیا کر گئے تھے شام غریب, زینب حوصلہ. اور علماء فرماتے پر علی کی بیٹی جی بھر کے روئی نہیں ہے. اگر زینب رو پڑتی رباب کو کون سنبھالتا, علی کی بیٹی رو پڑتی قاسم کی ماں کو کون سنبھالتا, علی کی بیٹی رو پڑتی سکینہ کو کون دلاسے دیتا. علماء فرماتے پھر 3 مقام ایسے جب زینب جی بھر کے روئی ہے. بس 3 مقام جلدی سنو, میں آپ کو چھٹی دے دوں. پہلا مقام اللہ اکبر, جب ملعون نے کہا سجاد قید ختم ہے. علماء فرماتا ہے یہ زینب جی بھر کے روئی. علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد بیٹا میں ایسے, اور یہ یقین جانو کتاب بتا رہا ہوں, سوگنامہ آل محمد, اردو ترجمہ مصائب آل محمد کے نام سے. آیت الاحتاردی فرماتے فرمایا سجاد بیٹا میں ایسے رہائی قبول نہیں کروں گی. سجاد پہلے یزید میری شرطیں مانے گا. پھر میں کون سی یار, فرمایا سب سے پہلی شرط بشیر ابن جزلم سار باندھ دیا جائے. دوسرا فرمایا کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے. تیسرا فرمایا شہیدوں کے سر دیے جائیں. چوتھا فرمایا ایک مکان خالی کروایا جائے.
جہاں پر وہ شام کی ساری عورتیں ہیں جنہوں نے حسین کو باغی کہا، جنہوں نے مجھے پتھر مارے، میں مجلس پڑھ کے بتاؤں گی حسین باغی نہیں تھا، نماز اور اللہ جانتا ہے 3 دن تک شام میں ماتم ہوا۔ علی کی بیٹی نے خود اپنے حسین کی مجلس پڑھی، اللہ اکبر۔ شام میں جی بھر کر علی کی بیٹی روئی، پھر دوسری مرتبہ اس وقت روئی جب جیلم منانے بھائیوں کی نگری میں آئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانتے اب تھکے ہوئے ہیں لیکن میں کسی اور رنگ میں پڑھ رہا ہوں۔ پتہ کیسے روئی؟ علماء فرماتے ہیں پہنچی نہ کربلا، مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں پہلے کس قبر پر لے کر جاؤں؟ اب جب میری ماں میں نے بیٹیوں کے حصے کہے، خاتون کے رشتے ہوتے ہیں، پہلے بیوی ہوتی ہے، پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ ماں بننے سے پہلے سارے رشتے یاد ہوتے ہیں، جب ماں بن جاتی ہے پھر سارے رشتے بلا دیتی ہے۔ جتنا پیار بیٹوں سے ہوتا ہے اتنی محبت بھائیوں سے نہیں رہ جاتی، جتنی الفت بیٹیوں سے ہوتی ہے نا وہ تعلق پھر اپنی بہنوں سے نہیں رہ جاتا۔ جب مولا سجاد نے کہا نا کہ پھوپھی اماں پہلے کس قبر پہ لے جاؤں، نہیں کہ سجاد مجھے میرے محمد کی قبر پہ لے جا، نہیں کہ سجاد مجھے میرے اون کی قبر پہ لے جا، فرمایا سجاد جلدی کر مجھے میرے حسین کی قبر پہ۔ مولا سجاد قبر حسین آخری جملوں پہ قریب آ گیا، قبر حسین پر لے کر آئے۔ اب دیکھو نا جس بندے کی علی کی بیٹی 11 محرم گئی تھی، لاشیں دفن نہیں ہوئے تھے، چیلے والا دن آئی حسین کی تیار قبر پر۔ جس بندے کی آنکھوں کی بینائی کم ہونا 2 طریقوں سے قرآن پڑھے گا، یا قرآن کو اٹھا کے آنکھوں کے قریب کرے گا یا خود قرآن پر جھک جائے گا۔ علی کی کارگاہ قرآن بیٹی قبر حسین پر اتنا جھکی اتنا جھکی، جب زینب کی آنکھیں قبر حسین کے قریب ہوئی نا میری آقا دادی نے خاک ہٹائی۔ جب خاک ہٹائی نیچے تعارف لکھا ہوا تھا، آپ اپنے مرحوموں کی قبروں پہ تعارف لکھتے ہو نا، فلاں میں نے فلاں تاریخ وفات فلاں، لیکن حسین کی قبر پہ ایسا تعارف لکھا ہوا تھا۔ زینب غش کھا کے زمین پہ گر پڑی، داڑے مار کر روئی۔ علی کی بیٹی سنو گے کیا لکھا ہوا تھا جو تیرے مولا سجاد نے دفن کر کے لکھا تھا؟ ھذا قبر الحسین ابن علی، اور لوگوں اس مظلوم کی قبر ہے الذی قتلوہ عطشانا، اور جو بہتے دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ وحیدا فریدا، جو اتنا بے کس تھا جس کے قاتل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک حسین کی کربلا میں زینب روئی، بس آخری سمری مجلس کا اللہ اکبر۔ پھر اس وقت روئی جب مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، جب مدینہ کی دیواریں نظر آئیں، یا صاحب الزمان۔ میں 14 میں گیا تھا حج پہ قبلہ ظہور خان صاحب کے ساتھ، یقین جانا میں مصائب کی کھوجی و تلاش میں رہتا ہوں مصائب کی۔ ہمیں ایک سید تھا اس وقت مدینہ کا جو اپنی گاڑی میں نا وہ مطلب اس کے ریٹ کا کام تھا، میں لے کر گیا، اس نے کہا یہ محراب ہے، یہ کمرہ، یہ وہ جگہ ہے۔ آج مدینہ کیسے؟ اس وقت مدینہ سے 3 میل باہر تھی، جہاں پر مولا سجاد نے قافلہ روکا تھا، 5 ربیع الاول کو قافلہ روکا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیوں سجاد نے قافلہ روکا؟ علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا، مدینہ جدنا علا تقبلینا، نانا کا شہر زینب کو قبول نہ کر، خرجنا من قبل اہلین جمعا رجانا لا رجال ولا بنین۔ مدینہ یاد ہے 28 رجب کی آدھی رات میں جب چلی تھی نا بھائیوں کی صف میرے ساتھ تھی، مدینوں کی قطار میرے ساتھ تھی، میں جھولی پھیلا کر علی کی بیٹی نے کہا فبالحسرات والاحزان جینا، مدینہ دیکھ لے میں سب کچھ قربان کر آئی۔ آج زینب کی جھولی میں دکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ فرمایا بشیر آپ کو تھکاتا نہیں؟ بشیر میری پھوپھی اس حالت میں نانا کی قبر پہ لے کر جو مار جائے گی، میری پھوپھی پہلے پرسے کا انتظام کر۔ مولا کیسے پرسے کا انتظام؟ آخری جملے فرمایا جا مدینہ والوں کو نوحہ پڑھ کے بتا مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے۔ بشیر نے عربی زبان کا نوحہ پڑھا، تھکے ہوئے میں لمبا نہیں پڑھتا، اللہ اکبر۔ بشیر نے کہا یا اہل یثرب لا مکان لما لکم، مدینہ والوں مدینہ برباد ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا۔ بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتے ہیں قتل الحسین فادعوا مدرا، کربلا میں مارا گیا مظلوم، میری آنکھ میں آنسو اسی حسین کے۔ اب میں اللہ جانتا ہے جو لفظ سن کے روتے ہو نا، اس کے بعد بشیر نے کروایا تعارف اور مدینے کو تڑپا دیا۔
سنا مدینے میں تعارف کیا تھا مولا حسین کا؟ مور نبوت کا سوار حسین، جوانان جنت کا سردار حسین، جس کا جبریل درزی، یہی حسین کا تعارف تھا نا۔ لیکن بشیر نے ایک ایسا جملہ پڑھا، مدینہ تڑپ گیا، پتہ نہیں کس رنگ میں سنو گے کہ لوگوں وہ حسین مارا گیا۔ الجسم من ہو بے کربلا بزرجو، اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا، والراس والالکنات یدارو، سرنوں کے نیدہ پر کبھی کوفہ کے بالار، کبھی شاہ۔ اجرکم بس ختم، مرد دوڑے مولا سجاد کے خیمے کی طرف۔